ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے جانے کائنات حسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہماری لرزشوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. محترم حضرات، آج چند باتیں محبت بھری آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی آج بھی آپ اپنا ایمان تازہ کر کے اٹھیں گے. دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو بے شمار انگنت بے پایاں اور بیش بہا نعمتوں سے اس دنیا میں نوازا. اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں جس کا ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں، میں کیا آپ کیا
ہم سب اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کے محتاج ہیں۔ دوستو، بغیر ستون کے قائم یہ نیلا آسمان، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے، اور یہ ہوا جس سے ہم سانس لیتے ہیں، جو ہماری سانس کے لیے ضروری ہے، اگر یہ ہوا نہ ہوتی تو کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہتا۔ تو دوستو، یہ ہوا بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے، اور سورج کا وجود بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے کہ جس وقت سورج اندھیروں کو چیرتے ہوئے طلوع ہوتا ہے اور جب اپنی کرنوں کے ڈول بھر بھر کر کائنات ساری میں تقسیم کرتا ہے، تو دوستوں تھوڑی ہی دیر میں سورج اس اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ چمکتا دمکتا سورج، یہ کرنیں برساتا سورج بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے۔ اور دوستو، جس وقت یہ سورج غروب ہو جاتا ہے تو سورج ہی سے روشنی لے کر افق پر چاند بھی نمودار ہو جاتا ہے۔ تو یہ چاند بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے۔ اور جس وقت یہ چاند اپنی روشنیوں سے اور اپنی ضیاء پاشیوں سے رات کے اندھیرے میں کائنات ساری کو منور کرتا ہے، تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ چاند کا وجود بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے۔ اور دوستو، اسی طریقے سے جب رات کا وقت ہوتا ہے تو ستارے جو ہمیں آسمان پر جھگمگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اپنی انجمنیں کہ جس کے ذریعے سے وہ چمک رہے ہیں، تو یکبارگی کے لیے ہماری آنکھوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ توجہ رکھنا، یہ ستارے بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں، یا جس زمین پر یہ ہماری مسجد، ہماری بلڈنگیں قائم ہیں، دوستو یہ زمین بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے آپ گنتے چلے جاؤ کہ یہ پہاڑوں کا وجود جو زمین کو بیلنس رکھنے کے لیے جو پہاڑوں کا وجود قائم کیا گیا، کہ جس کی بلندی کو دیکھ دیکھ کر کے ہماری آنکھیں تھک جاتی ہیں، تو صاحبوں یہ پہاڑوں کا وجود بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے یہ موجیں مارتے ہوئے سمندر کی لہریں، صاحبوں یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے۔ میں تمہیں کیا کیا نعمت گناؤں۔ اسی طریقے سے اگر تم چلتے چلو میرے ساتھ، تو دوستوں یہ درختوں کا وجود بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے، اور ہر درخت تم دیکھو ایک دوسرے سے مختلف نظر آئے گا، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور ان درختوں پر لگنے والے پھل، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے۔ اور اسی طریقے سے زمین سے اگنے والے اور ٹہنی پہ لگنے والے وہ ننھے ننھے پھول کہ جو اپنی خوشبو سے ہم کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے۔ کہ انسان حیران ہو جاتا ہے جب اس دنیا میں اترتا ہے کہ بابا کھاد ڈالی ہم نے زمین پہ، زمین کو ہم نے کھودا، اور ننھے ننھے سے پودے زمین سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس پر پھول لگنا شروع ہو جاتے ہیں، کہ ہم نے اس پر پرفیوم نہیں چھڑکی، ہم نے اس پر سینٹ نہیں چھڑکا، لیکن پھر بھی پھول جو ہے ہمیں خوشبو دیتا ہے، ہمیں مہکا دیتا ہے۔ وہ لوگ عجیب معلوم ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں پسینے کی خوشبو کیسے تھی، مصطفیٰ کے بدن میں خوشبو کیسی تھی، ہم نہیں مانتے۔ ارے بے وقوفو، آسمان والا رب جب زمین سے پیدا ہونے والے پھولوں میں خوشبو رکھ سکتا ہے، تو کیا مدینے والے مصطفیٰ میں خوشبو نہیں رکھ سکتا ہے؟ دوستو لازماً رکھ سکتا ہے۔ تو یہ پھولوں کا وجود بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے۔ میں تمہیں کہاں کہاں تک دکھاؤں،
اور میں تمہیں کہاں کہاں تک لے جاؤں۔ آؤ دوستو، اگر تم صرف اپنے جسم پہ غور کرو تو ایک تمہارا ظاہر ہے اور ایک تمہارا باطن ہے، ایک تمہارے باہر کی دنیا ہے اور ایک تمہارے اندر کی دنیا ہے۔ اگر باہر کی دنیا کو تم دیکھنے لگ جاؤ تو تمہارے سر کے بالوں سے لے کر تمہارے پاؤں کے تلووں تک ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے۔ جن لوگ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ شاہ جی بال تو اللہ کی نعمت نہیں ہے، تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ پھر ان لوگوں کو دیکھو کہ جن کی بیماری کی وجہ سے سر کے بال چلے گئے ہوں یا دنیا کی نیرنگی کی وجہ سے سر کے بال چلے گئے ہوں، تو وہ اپنے سر کو شرم کے مارے کیپ سے ڈھانپے ہوئے یا رومال سے ڈھانپ ڈھانپ کر چلتے ہیں۔ اور پھر تم نے دیکھا ہوگا کہ آج کل تو اور رواج زور پکڑ گیا ہے کہ لوگ مصنوعی بال لگایا کرتے ہیں تاکہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ تو ماننا پڑے گا کہ تمہارے یہ سر کے بال بھی اللہ کی نعمت ہیں، اور دوستو تمہاری یہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے، آنکھوں کا یہ گوشت بھی اللہ کی نعمت ہے، تمہاری یہ پلکیں بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے، تمہاری آنکھوں کے یہ سفید دیدے بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے، اور تمہاری یہ دیدوں میں وہ کالا گول حصہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اس گول حصوں میں باریک باریک سے نقطے یہ جس سے تم کائنات ساری کو دیکھتے ہو، تو دوستو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے۔ میں تمہیں تمہارے جسم کے حصے گنا رہا ہوں۔ آؤ اگر تم صرف اپنی ناک پہ غور کرو کہ تمہاری یہ ناک بھی اللہ کی نعمت ہے جس سے تم خوشبو اور بدبو کا پتہ لگا سکتے ہو، تمہارے یہ کان بھی اللہ کی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اچھی بری بات کو سن سکتے ہو، اور دوستو تمہارا یہ حسین چہرہ، تمہارا یہ کھلتے ہوئے چہرے بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے، اور تمہارا یہ منہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تمہارے یہ دانت بھی اللہ کی نعمت ہے، اور تمہاری یہ زبان بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جس وقت تمہاری یہ زبان یہ کہتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو مدینے والا مصطفیٰ تمہیں 10 رحمتیں عطا کرتا ہے نا، 10 رحمتیں عطا کرتا ہے۔ تو دوستو تمہاری یہ زبان بھی اللہ کی نعمت ہے، تمہارے دانت بھی اللہ کی نعمت ہے، تمہارے ہونٹ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور تمہارے منہ میں موجود یہ لعاب، یہ تھوک بھی اللہ کی نعمت ہے کہ یہ تھوک ذریعہ ہے کہ اپنے گھیلے پن کے ذریعے سے رزق کو حلق سے نیچے اتارے۔ تو دوستو یہ تھوک بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے، تمہارے یہ ہاتھ بھی اللہ کی نعمت ہے، تمہاری یہ انگلیاں بھی اللہ کی نعمت ہے، تمہارے یہ پاؤں بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ تو تمہارا ظاہر ہے جو مختصر سے وقت میں نے تمہیں بتایا۔ اب آؤ دوستو، ایک تمہارے اندر کی دنیا بسی ہوئی ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے کہ اگر تم دماغ کی دنیا میں اتر جاؤ اور اگر تم دماغ کو ملاحظہ کرو تو دیکھو کیسی عجیب و غریب اللہ کی نعمت ہے کہ تمہارے یہ دماغ میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اچھے اور برے کی تمیز تمہارا یہ دماغ کرتا ہے، اور دماغ پر جو باریک لکیریں ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جس وقت دماغ کے اسپیشلسٹ جب دماغ کی دنیا میں اترتے ہیں اور ان جو ہماری عقل سے نہیں آ سکتا، ہم صرف اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں تو گاڈ گفٹڈ ہیں، کہ یہ چیزیں تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہیں۔ تمہارا یہ دماغ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اگر تم دل کی دنیا میں اتر جاؤ تو ایک ناقابل فہم کائنات تمہارے دل کی دنیا میں دوستو بسی ہوئی ہے کہ تمہارا یہ دل بھی اللہ کی نعمت ہے، اور جس وقت تمہارا یہ دل خون کو پمپ کرتا ہے اور ڈول کے ڈول بھر کر پورے جسم میں تمہارے خون کو رواں دواں کرتا ہے، تو ماننا پڑے گا تمہارا یہ دل بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے ساتھ جو وال لگے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، شریانے بھی اللہ کی نعمت ہیں، یہ نبضیں بھی جو ہیں جو تمہارے جسم پر ابری ہوئی ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے۔ میں تمہیں اللہ کی کیا کیا نعمتیں بتاؤں ورنہ میرا موضوع رہ جائے گا۔ دوستو یہاں تو شبنم کے قطرے بھی اللہ کی نعمت ہے، یہاں تو
پھولوں کی پتیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں، یہاں تو قوس قزح کے رنگ بھی اللہ کی نعمت ہیں، یہاں تو بہتی ندیاں اور رواں دواں دریا بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے۔ اور دوستو یہاں تو ماں کا شکم بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اگر وہ لقمہ طعام جو تمہاری زبان پر تاثیر پیدا کر دے، مزہ پیدا کر دے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تم دیکھنے لگ جاؤ، اپنی آنکھوں کو مشتاق بنا لو، واللہ تمہاری آنکھیں تھک جائیں گی مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکو گے، تم شمار نہیں کر سکو گے۔ تو دوستو ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا کی ہے، لیکن دوستو اس نعمتوں سے بھری دنیا میں اور اس نعمتوں سے مرقع مسجع دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت ایسی بھی ہے کہ جس کی ہم سب دیوانے ہیں۔ میں کیا، تم کیا، یہ کیا، وہ کیا، ہم سب دوستو اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کے دیوانے ہیں۔ مومن ہو یا کافر، بادشاہ ہو یا وزیر، گدھا ہو یا فقیر، بچہ ہو یا بوڑھا، امیر ہو یا غریب، عورت ہو یا مرد، عالم ہو یا مفتی، امام ہو یا مقتدی، ہم میں کا ہر شخص اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت کا دیوانہ ہے۔ آپ کہیں گے شاہ جی وہ نعمت کون سی ہے کہ جس کی آپ بھی دیوانے ہیں، ہم بھی دیوانے ہیں، یہ ساری کائنات دیوانی ہے؟ تو دوستو ذہن میں رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی کی وہ نعمت ہے سکسیس، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی وہ نعمت ہے کامیابی۔ کامیابی اللہ کی وہ نعمت ہے کہ ہم سب اس کے دیوانے ہیں، میں، تم، یہ، وہ، ہم سب کے سب دوستو کامیابی کے دیوانے ہیں، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ بزنس، یہ کامیابی حاصل کرنے ہی کے لیے تو چل رہا ہے، اقتدار کی لڑائیاں بھی کامیابی حاصل کرنے ہی کے لیے تو چل رہی ہیں، اور بچوں کی تعلیم و تربیت بھی کامیابی حاصل کرنے ہی کے لیے تو ہو رہی ہے۔ یہ سارے کا سارا کاروبار جو ہے دوستو وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ حکمران اور سائنسدان صرف اپنے ملک کو کامیابی دلانے کی خاطر آج نت نئی ایجادات کر رہے ہیں۔ ایٹم بم کا وجود، ہائیڈروجن بم کا وجود، اسکٹ میزائل کا وجود، کروس میزائل کا وجود، اور پیٹریاٹ میزائل کا وجود، اور نہ جانے کون سے میزائل، یہ سب کے سب اپنے ملک کو کامیابی دلانے کی خاطر ہی ہو رہا ہے۔ غرض یہ کہ دوستو انسان صرف ایک کامیابی کی خاطر، آج کی گفتگو کو ذہن میں رکھنا، انسان صرف ایک کامیابی کی خاطر لاکھوں انسانوں کا خون بہانے کے لیے تیار ہے، لاکھوں انسانوں کی تڑپتے ہوئے لاشیں زمین پر پھینکنے اور دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض تو سائنسدان ایسے بھی ہوتے ہیں اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی ساری کی ساری زندگی بس ایک کامیابی حاصل کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں۔ تو ہم سب کا مقصد کامیابی حاصل کرنا ہے، لیکن دوستو آؤ کامیابی کی اس لاجک کو سمجھنے میں، کامیابی کی اس مفہوم کو سمجھنے میں ہم سب نے غلطی کھائی ہے۔ میں کیا، تم کیا، حکمران کیا، ہم سب لوگوں نے دوستو غلطی کھائی ہے۔ آؤ میں تمہیں غلطیاں بتاتا ہوا اور اس کی نشاندہی کرتا ہوا میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ کامیابی کے مفہوم کو سمجھنے میں ہم سب نے غلطی کھائی ہے۔ کوئی کہتا ہے بابا کامیابی اگر ہے تو وہ پیسہ کمانے میں ہے، اس کے نزدیک پیسہ کامیابی ہے، کہ پیسہ میرے پاس ہو اور قیمتی دوڑتی گاڑیاں میرے پاس ہوں، کہ بابا وہ سفر کرے تو وی ٹی آئی ای ایکس آئی میں سفر نہیں کرے بلکہ وہ سفر کرے تو جی ایم سی میں سفر کرے، وہ سفر کرے تو کروسنگ میں سفر کرے۔ اور آج تم نے دیکھا اس کائنات ساری میں یہ ہو رہا ہے کہ آج بعض لوگوں کے نزدیک دولت کمانا کامیابی ہے، پیسہ ہونا کامیابی ہے، اور بابا جب ان کو پیسہ مل جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ اور پھر تم نے ان کے گھروں کو بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے بھی بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ صرف زمین پاکستان کی ہوتی ہے، اگر ان کا بس چلے تو وہ باہر سے زمین بھی منگا لیں، ورنہ ساری چیزیں ان کے گھر میں تم جا کے دیکھو امپورٹڈ لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ بابا وہ صرف اپنے باتھ روم پر، صرف اپنے ٹوائلٹ پر 20-20 لاکھ روپیہ لگا دیتے ہیں، اس کی خوبصورتی پر
اس کی بناوٹ پر، کیونکہ ان کے نزدیک کامیابی یہی ہے۔ ان کی زندگی اگر تم دیکھو تو گھر میں ان کی زندگی اے سی میں بسر ہو رہی ہے، گاڑی میں ان کی زندگی کا سفر اے سی میں ہو رہا ہے، اور آفس میں ان کی زندگی کا سفر اے سی میں ہو رہا ہے۔ غرض یہ کہ تمہارے اس دنیا کے اے سی نے تمہاری زندگی کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی ہے کہ کوئی بھی اس کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ اور دوستو، تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید پیسہ ہونا کامیابی ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید دولت ہونا کامیابی ہے، تو دوستو آج بعد انسانوں کی سوچ یہ ہے کہ دولت ہونا کامیابی ہے، اور وہ دولت میں آگے چل نکلے ہیں، اور اگر ان کا بس چلے تو بابا پھر قبرستان بھی پھر اے سی والے کھلنے لگ جائیں۔ لوگ کہتے تھے کہ پہلے قبرستان میں امیر غریب کا فرق نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر اب تم قبرستان چلے جاؤ تو بابا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ امیر کی قبر ہے، یہ غریب کی قبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر کی قبر پر تم سنگے مرمر لگا ہوا دیکھو گے، اور غریب کی قبر کو ٹوٹی پھوٹی دیکھو گے۔ او بابا، دنیا میں تو تجھے غرور تھا، اب تو مر گیا، غرور کو بھول جا۔ لیکن لوگ مرنے کی بعد بھی اپنے غرور کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر مجھے معاف کیجئے گا کوئی بات اگر تمہیں بری لگے، لیکن یہ حق ہے، بعض لوگوں کے نزدیک پیسہ کمانا کامیابی ہے، ایک بات، اور بعض لوگوں کے نزدیک دوستو، بعض لوگوں کے نزدیک اقتدار پر متمکن ہونا کامیابی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بس بابا سیاستدان بن جاؤ اور پیسہ بہاؤ پانی کی طرح، اور ایک سیٹ حاصل کرو، اور پھر لوگوں کو خرید لو۔ کہ میں نے ایک سیاستدان کا بیان پڑھا تھا، اس نے کہا تھا اگر کسی کے پاس 200 کروڑ روپیہ ہو اور پھر لوگوں کو خرید لو، کہ میں نے ایک سیاستدان کا بیان پڑھا تھا، اس نے کہا تھا اگر کسی کے پاس 200 کروڑ روپیہ ہو، 2 ارب روپیہ ہو، تو وہ ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے، کیونکہ یہاں ہر شخص اپنے بیچنے کو تیار ہے، اپنے بیچنے کے لیے تیار ہے کہ ایک ایم این اے اگر بکتا ہے اسمبلی میں جا کے تو 1 کروڑ کا بکتا ہے، اور وہ کیوں نہ بکے کہ اس نے اس دنیا میں پیسہ لگا کے الیکشن جیتا ہے۔ بابا 50 لاکھ روپیہ لگا کے اس نے الیکشن جیتا ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو الیکشن جیتنے کے بعد متقی بن جائے گا؟ نہیں، متقی نہیں بنے گا، بلکہ وہ بھی مال بنانے لگ جائے گا۔ تو بعض لوگوں کے نزدیک دوستوں حکمرانی کی سیٹ پہ بیٹھ جانا اور حکمران بن جانا جو ہے وہ کامیابی ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک کسی بڑے عہدے پر بیٹھ جانا کامیابی ہے۔ توجہ رکھیے گا، بعض لوگوں کے نزدیک کسی بڑے عہدے پر بیٹھ جانا کامیابی ہے، ایس ایچ او بن جائے، وہ ڈی ایس پی بن جائے، وہ ایس ایس پی بن جائے، وہ آئی جی بن جائے، وہ ڈی آئی جی بن جائے، تاکہ وہ عوام کی عزتوں سے کھیلتا رہے اور عوام کو بلا وجہ جو ہے وہ تنگ کرتا رہے۔ تو دوستو میں نے تمہیں بتایا 3 قسم کے لوگ ہیں، کسی کے نزدیک کامیاب ہونا، کسی کے نزدیک دولت کامیابی ہے، کسی کے نزدیک حکمرانی کامیابی ہے، اور کسی کے نزدیک جو ہے بڑے عہدیدار ہونے والا ہونا کامیابی ہے۔ لیکن دوستو میں کہتا ہوں کہ یہ سب کے سب ناکام لوگ ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقتدار پر فائز ہونا، پیسہ ہونا اور بڑی سیٹ پہ بیٹھ جانا کامیابی ہے، وہ لوگ بے وقوف ہیں۔ آؤ خدا سے پوچھو کہ کامیابی کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو آسمان والا رب کہہ دے کہ یہ کامیابی ہے، دوستو وہی تو کامیابی ہوگی، وہی تو کامیابی ہوگی جو آسمان والا رب کہہ دے۔ اب آئیے، اگر مالدار ہونا کامیابی ہوتا، توجہ رکھنا، اگر مالدار ہونا کامیابی ہوتا، اگر پیسے والا ہونا کامیابی ہوتا، تو دوستو مجھے بتاؤ اس دنیا میں تو لوگ پھر قارون کی نعتیں پڑھتے، لوگ کہتے کہ قارون بہت کامیاب انسان تھا کیونکہ اس کے پاس دولت تھی، اس کے پاس عیاشی کا سارا قصر قدرہ تھا۔ اگر کامیاب ہونا، اگر دولت مند ہونا کامیابی ہوتی تو پھر قارون سب سے بڑا کامیاب انسان ہوتا، اور اگر تخت و تاج پر بیٹھنے والا اور تخت و تاج پر بیٹھنا کامیابی ہوتی یا حکمرانی کی سیٹ حاصل کر لینا دوستو کامیابی ہوتی، تو پھر نمرود کو تم سب سے بڑا کامیاب انسان کہتے کہ اس کی حکومت تو پوری دنیا پر تھی۔ اور اگر بڑی سیٹ پہ بیٹھ جانا، بڑے عہدے پر بیٹھ جانا کامیابی ہوتی، پھر تو یزید سب سے بڑا کامیاب انسان ہوتا کہ وہ بڑے عہدے پر بیٹھ گیا تھا،
سارے لوگ اس کے سرنگو ہو گئے تھے صرف غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر. تو دوستو تمہیں ماننا پڑے گا نہ دولت مند ہونا کامیابی ہے اور نہ مالدار ہونا کامیابی ہے، نہ بڑی سیٹ پہ بیٹھ جانا کامیابی ہے اور نہ تخت و تاج کا مالک ہونا جو ہے وہ کامیابی ہے. کیونکہ اگر کامیابی ہوتی قارون کامیاب ہوتا، نمرود کامیاب ہوتا، یزید کامیاب ہوتا. اور تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی یزید پر، نمرود پر، قارون پر مشرق و مغرب میں لعنت ہو رہی ہے. تو ماننا پڑے گا کہ یہ چیزیں کامیاب ہونے کی دلیل نہیں ہے. آؤ کامیابی کیا ہے قرآن مجید و فرقان حمید سے پوچھتے ہیں. پڑھتے نہیں ہیں، آؤ قرآن سے پوچھو کہ کامیاب انسان کون ہوتا ہے. قرآن مجید و فرقان حمید فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر تین باتوں کو پیدا کر لے. بآواز بلند درود پاک پڑھ دو صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے کامیاب وہ ہوتا ہے، توجہ رکھنا، قرآن کہتا ہے کامیاب وہ ہوتا ہے جو تین باتوں کو، تین صفات کو، تین خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر لے. اے قرآن وہ تین خوبیاں کیا ہیں؟ قرآن فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اگر تم اپنے دل کو صاف کر لو، ایک خوبی، ایک صفت، اگر تم اپنے دل کو صاف کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ایک بات ہے، تین خوبیاں قرآن کہتا ہے تمہارے اندر ہونی چاہیے تو تم کامیاب ہوگے. ان میں سے پہلی خوبی ہے دل کو صاف کرنا، اور ان میں سے دوسری خوبی ہے اپنے پیارے رب کے نام کی مالا جپنا، یعنی اٹھتے بیٹھتے آسمان والے رب کو یاد کرتے رہنا. اور تیسری خوبی ہے نماز کی پابندی کرنا. قرآن کہتا ہے اگر تم ان تین صفات کو اپنے اندر پیدا کر لو گے تو تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور اس آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. دل کی صفائی قرآن کہتا ہے اگر تمہارا دل صاف ہو جائے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ کے نام کی مالا جپنے لگ جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر نماز کی پابندی کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ تین معیار، یہ تین صفتیں، یہ تین باتیں قرآن نے ہمیں بتائیں. اب آؤ پہلی چیز ہم اٹھاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ یہ ساری باتوں پہ میں روشنی ڈالوں گا. دوستو پہلی چیز ہے دل کی صفائی. ذہن میں رکھنا میری دو باتیں ابتدا میں. ایک بات تو یہ ہے کہ دل کی صفائی کی ضرورت کیوں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دل کیسے صاف ہوتا ہے. صفائی کی ضرورت کیوں ہے اور دل کیسے صاف ہوتا ہے. تو دوستو ذہن میں رکھنا کہ دل تمہارے سارے جسم کا کنگ ہے، دل تمہارے سارے جسم کا بادشاہ ہے. اگر تمہارا دل ٹھیک ہے تو تمہارا یہ بدن بھی ٹھیک ہے، اور اگر تمہارا یہ دل خراب ہو گیا تو تمہارا سارے کے سارا بدن خراب ہو جائے گا. دل اگر تمہارا اچھا ہے تو اس سے اچھے کام ہوں گے، اور اگر دل تمہارا برا ہے تو اس سے برے کام ہوں گے. گویا دل کی زندگی جسم کی زندگی ہے، اور دل کی موت جسم کی موت ہے. تم نے سنا ہوگا وہ شعر کو کہ تو زندہ دلی کا نام ہے، زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے. ارے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ جس کا دل زندہ ہے وہ اس کائنات میں زندہ ہے، اور جس کا دل مردہ ہے وہ اس کائنات میں مردہ ہے. گویا دل کی صفائی اس کی زندگی ہے، اور دل کی گندگی اس کی موت ہے. اور زندگی اور گندگی جمع نہیں ہو سکتی. جس کا دل زندہ ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. قرآن کہتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، یعنی مسلمان شہادت حاصل کرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. تو جس کا دل زندہ ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، اور جس کا دل مردہ ہے وہ مرنے کے وہ زندہ رہتے ہوئے جو ہے وہ مردہ ہے. تو مرنے کے بعد پھر اس کا گندے دل والا آدمی زندہ رہنے کے باوجود میں نے تم سے کہا کہ وہ مردہ ہوتا ہے. اب آؤ اس دل کو زندہ کیسے کریں گے، اس دل کو ہم چلائیں گے کیسے؟ میں غور شاہی کا تمہیں طریقہ نہیں بتا رہا بابا کہ دل کا ڈاکٹر میں بن جاؤں اور تمہیں بتاؤں کہ دل ایسے دھڑکے گا، دل ایسے دھڑکے گا. نہیں، یہ 24 نمبری کام ہم کو نہیں آتے ہیں. آؤ میں تمہارا قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور مثال کی روشنی میں تمہیں بتاؤں کہ دل صاف کیسے ہوگا، دل پاک کیسے ہوگا. توجہ رکھنا دوستو،
تم نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب تختی لکھتے ہیں، اس زمانے کو تم نے دیکھا ہوگا، آج کل تو بلیک بورڈ آ گیا، یا بابا لوہے ٹین کی تختی آ گئی، لکھتے ہیں۔ توجہ رکھنا، بچے جب تختی لکھتے ہیں اور جب دوسرے دن استاد بچوں کو سبق دیتا ہے تو استاد کہتا ہے بیٹا تختی مٹا کر کے آنا، تو اب بچے کیا کرتے ہیں کہ تختی کے نقوش کو، تختی پر جو لفظ لکھے ہیں، بچے اسے پانی کے ساتھ مٹا دیتے ہیں۔ استاد کہتا ہے ہاں اب لکھو دوسرا سبق، تو جب تک پانی کے ساتھ نہ مٹایا جائے تو دوسرا سبق اس دل پر آ نہیں سکتا۔ تو بس یوں ہی سمجھ لو کہ تمہارا دل بھی ایک تختی ہے۔ جب تک تم اس تختی پر سے فسق و فجور کو نہ مٹاؤ گے، حرص و حوث کو نہ مٹاؤ گے، کینہ اور بغض کو نہ مٹاؤ گے، عداوت اور اناد کو نہ مٹاؤ گے، جب تک تمہارے اس دل کی تختی پر دوسرا نقش نہیں لکھا جا سکے گا۔ اور تم نے دیکھا ہوگا دوستوں، دوسری مثال دیتا ہوں کہ بچے جب تختی لکھتے ہیں اور استاد کہتا ہے دوسرا سبق دینا ہے، تختی کو کل مٹا کر کے آنا، تو اب بچے کیا کرتے ہیں؟ توجہ رکھنا، بچے تختی کو پانی سے دھوتے ہیں، اس کے بعد تختی پر مٹی لگا دیتے ہیں، مٹی لگانے کے بعد تختی کو دھوپ میں رکھ دیتے ہیں، دھوپ میں رکھنے کے بعد جب تختی سوکھ جاتی ہے نا تو پھر اس تختی کو اپنے ہاتھ سے مٹاتے ہیں، تو پھر وہ تختی صاف ہو جاتی ہے۔ تو دوستو تمہارا دل بھی یہ تختی ہے، اب اگر اس تختی کو دھونا ہو، وہ تختی تو پانی سے دھلتی ہے بابا، یہ تختی کیسے دھلے گی؟ وہ تختی پر تو مٹی لگائی جاتی ہے، اس تختی پہ کیا لگایا جائے گا؟ وہ تختی تو دھوپ میں سوکھتی ہے، یہ تختی کہاں سوکھے گی؟ وہ تختی تو ہاتھ سے صاف ہوتی ہے، اس تختی کو کون صاف کرے گا؟ دوستو یہ طریقہ بھی میں تمہیں بتا دوں، ذہن میں رکھنا، اگر تم دل کی تختی کو دھونا چاہتے ہو نا تو اللہ کے خوف سے آنکھ سے آنسو بہانا پڑے گا۔ جب تمہارے آنسو اللہ کے خوف سے نکلنے لگ جائیں گے تو تمہاری یہ دل کی تختی دھلنے لگ جائے گی، پھر اس پر عبادت کی مٹی کو لگانا ہوگا، اور عبادت کی مٹی لگانے کے بعد اسے کڑک دھوپ میں، عشق کی دھوپ میں اسے سکھانا ہوگا۔ جب تختی سوکھ جائے گی تمہارے دل کی، اب اسے صاف کروانا چاہتے ہو تو کسی ولی اللہ کے ہاتھ سے اس دل کو صاف کرا لو، انشاءاللہ تمہارا دل پھر تم دیکھنا آئینہ بن جائے گا، اس میں یار کے جلوے نظر آئیں گے، اس میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن نظر آئے گا، اور تمہارا یہ سینہ یہاں بیٹھے بیٹھے مدینے والے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بن جائے گا نا، مدینہ بن جائے گا۔ زمین بھی تمہیں دعائیں دے گی اور آسمان بھی جھک جھک کر تمہیں سلامیاں دے گا کہ یہ ہے محمد کا غلام کہ جس نے اپنے دل سے دنیا کو نکال لیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بسا لیا ہے نا۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پڑھ دو، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رہا دوستو یہ سوال کہ اگر کسی نے ایمان قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا بابا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر، اب بھی اگر اس کا دل پاک نہیں ہے، اب بھی اگر اس کا دل بجھا بجھا ہے، اب بھی اگر اس کا دل ویران ویران ہے، اب بھی اگر اس کا دل کھینچا کھینچا ہے، تو دوستو اب بھی اگر اس کا دل بجھا بجھا ہے، اب بھی اگر اس کا دل ویران ویران ہے، اب بھی اگر اس کا دل کھینچا کھینچا ہے، تو دوستو اب ایسے دل پر چمک کیسے آئے گی؟ اب ایسا دل منور کیسے ہوگا؟ تو ذہن میں رکھنا، میں تمہیں دو طریقے بتا دیتا ہوں آج کہ اگر کسی نے ایمان قبول کر لیا، اس کا دل بجھا بجھا ہے، اس کا دل ویران ہے، اس کا دل کھینچا کھینچا ہے، اب اس دل پر چمک کیسے آئے گی؟ تو دوستو ذہن میں رکھنا میری اس بات کو کہ پھر تمہارا دل پاک ہوگا دو طریقوں سے۔ ایک طریقہ ہے عبادت و ریاضت، اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے انشاءاللہ تمہارا یہ دل پاک ہو جائے گا، اور دوسرا طریقہ ہے کسی اہل نظر کی نظر پڑنا تمہارے دل پر، اور اگر اہل دل کی نظر پڑ گئی تو میں تمہیں فرق بتاؤں، عبادت میں تو تمہارا دل آہستہ آہستہ پاک ہوگا، صاف ہوگا، منور ہوگا، لیکن اگر کسی اللہ کے ولی کی نظر پڑ گئی تو یکدم تمہارا دل صاف ہو جائے گا، یکدم تمہارا دل جو ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ دوستو ذہن میں رکھنا، بات آ گئی کہ گندی زمین دو طریقے سے پاک ہوتی ہے،
فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس پہ پانی کے ڈول بہا دیے جائیں تو وہ گندی زمین پاک ہو جائے گی زمین. اچھا اگر پانی کے ڈول نہیں بہائے اور اگر سورج کی روشنی نے اس گن کو مٹا دیا تو وہ زمین پاک ہو جائے گی سورج کی روشنی سے. لیکن ذہن میں رکھنا وہ نماز کے حق میں تو پاک ہوگی مگر تیمم کے حق میں ناپاک رہے گی. تیمم کے حق میں جو ہے وہ پاک نہیں رہے گی. اب اگر ہمیں اس دل کو دھونا ہے, اگر ہم نے اس دل کو دھونا ہے تو دوستو محبت کی بات ہے, زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھنا. اگر ہم نے اس دل کو دھونا ہے تو ایک تو عبادت کے پانی سے, ریاضت کے پانی سے اس دل کو دھونا ہوگا, اور سنو دوسرا ہمارا دل پاک ہوگا تو وہ اس صورت میں پاک ہوگا کہ آسمان کا سورج زمین کو پاک کرتا ہے اور عبداللہ و آمنہ کا سورج ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے نا, ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے. سینے والے مصطفیٰ کے نور کی روشنی تمہارے دل پہ پڑ گئی, خدا کی قسم تمہارا یہ مردہ دل بھی جگمگا اٹھے گا, تمہارا یہ مردہ دل بھی جگمگا اٹھے گا. ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی کہے, اور میں یہاں پہ تقریر ختم کر دوں, کوئی کہے کہ بابا شاہ جی نے کہا کہ مصطفیٰ کی روشنی پڑ جائے تو دل پاک ہو جاتا ہے. وہ مصطفیٰ تو مدینے میں ہے, مصطفیٰ تو گنبد خضرا میں ہے, وہ ہمارے دل کو کیسے پاک کریں گے؟ اور میل کے فاصلے پر یہ آسمانی سورج زمین کو پاک کر سکتا ہے تو لازمن آمنہ و عبداللہ کا سورج ہمارے دلوں کو بھی پاک کر سکتا ہے نا. یہ مدینہ تو اس عزیز سورج سے دور تھوڑی ہے, مدینہ تو بہت قریب ہے. دوستو اس سورج سے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے دل کو پاک کر سکتے ہیں. قرآن نے انہیں سراج منیر کہا ہے, قرآن نے انہیں قد جاءکم من اللہ نور کہا ہے. اور جب لوگوں کے دل پاک ہوئے چمک سے مصطفیٰ کی تو میرے احمد رضا نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو دوستو دل دو طریقے سے پاک ہوگا, یا تو عبادت و ریاضت سے, یا پھر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے. نبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ شاہ جی نے تو یار جمعے میں کہا تھا کہ دل دو طریقے سے پاک ہوتا ہے, ایک عبادت سے, دوسرا کسی اہل نظر کی نظر سے. لیکن شاہ جی نے کہا تھا کہ عبادت سے آہستہ آہستہ اور کسی اہل نظر کی نظر سے یکدم. کوئی مثال شاہ جی نے نہیں دی تھی کہ بات ہماری ذہن میں آتی. آؤ میں تمہیں 3 مثالیں دیتا ہوں دوستو, 3 مثالیں, ایک بھی نہیں 3 مثالیں میں تمہیں دیتا ہوں. اور ایک مثال تو قرآن سے دیتا ہوں, قرآنی واقعہ ہے یہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے علاقے میں اور فرعون کے خلاف جب آپ نے تبلیغ شروع کی اور جب آپ نے دین کا کام شروع کیا, فرعون کے خلاف آپ نے بغاوت کی, تو دوستو پھر فرعون نے مقابلے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے تمہیں پتا ہے ایک جادوگر نہیں بلایا, 2 جادوگر نہیں بلائے, بلکہ کتنے جادوگر تھے؟ 70,000 جادوگروں کو, 70,000 جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لایا گیا. 70,000 جادوگر ایک طرف اور اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف. 70,000 جادوگر ہیں. اب کیا ہوا, مقابلہ شروع ہونے لگا تو جادوگر آئے سب کے سب, کہا دیکھو موسیٰ تم عام آدمی ہمیں معلوم نہیں ہوتے, تمہارے چہرے پر تو نور چمک رہا ہے, تو اب ہم تمہارا ادب کرتے ہیں. ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ پہلے تم اپنا جادو دکھاؤ گے یا ہم اپنا جادو دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کہتے ہو میں عام بندہ نہیں ہوں, خود کہہ رہے ہو, اور پھر میں جادو دکھاؤں؟ یہ تو ناجائز کام ہے, یہ تو حرام کام ہے, ہم جادو نہیں دکھاتے. کہا ٹھیک ہے پھر ہم جادو دکھاتے ہیں. تو دوستو دیکھو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا. وہ کافر تھے, وہ فاسق تھے, وہ فاجر تھے, اور وہ جو ہے گنہگار تھے, وہ بدکار تھے, ساری برائیوں کا وہ مجموعہ تھے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے ادب کیا تو اللہ نے ان کے دل میں اس اسلام کی حلاوت پیدا کر دی. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ٹھیک ہے ہم دکھاتے ہیں. انہوں نے رسیوں کو سانپ بنایا. اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنی عصا کو چھوڑ دے. وہ ایک اسدا بن گیا, سارے سانپوں کو کھا گیا. تو جادوگر کہنے لگے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا, یہ تو کوئی معجزہ ہے. جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. اب دیکھو میں نے تم سے کہا تھا کہ اللہ کے محبوب کی نظر کسی اہل نظر کی نظر یکدم تمہارے دل کو صاف کر سکتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام پر جب ایمان لائے
موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے ایمان لائے، پہلے تو وہ مسلمان بنے، دوسرے تو وہ مومن بنے۔ آپ کہیں گے مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ ذہن میں رکھنا، مسلمان وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے، اور مومن وہ ہے جس میں سارا کا سارا اسلام داخل ہو جائے۔ مسلمان وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے، مومن وہ ہے جس میں سارا اسلام داخل ہو جائے۔ وہ مسلمان بھی بن گئے، وہ مومن بھی بن گئے، اور پھر تم کو سن کے حیرت ہوگی کہ وہ صحابی بھی بنے، کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور آخری وقت تک اس پہ قائم رہے، وہ صابر بھی رہے، وہ وہ جو ہے شہید بھی ہو گئے۔ تو آپ دیکھو اللہ کے نبی کی ایک نظر نے انہیں ایک ساتھ 5 مقام طے کرا دیے، 5 مقام طے کرا دیے۔ تو اگر کسی اہل نظر کی نظر تمہارے دل پہ پڑ جائے تو تمہارا دل منور ہو سکتا ہے، تمہارا دل جگمگا سکتا ہے، تمہارے دل میں یار کے جلوے نظر آ سکتے ہیں۔ آؤ دوستو میں تمہیں دوسری بات بتاؤں۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ بسطام شہر میں تھے، تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک حسینہ، ایک طوائفہ، اور ایک اس کا گندا نام بھی ہے کہ ایسی عورتوں کو اکثر طور پر رنڈی بھی کہا جاتا ہے، تو ایک رنڈی علاقے میں آ گئی، حسین و جمیل تھی، وہ خوبصورت تھی۔ اب اس نے لوگوں کو آہستہ آہستہ اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا، اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا، اور لوگ اس کے پاس جاتے اور اپنا منہ کالا کرتے تو بایزید بسطامی کے مرید بایزید کے پاس آ گئے، اور آپ کے ہوتے ہوئے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ بایزید بسطامی نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا حضور ایک رنڈی آ گئی ہے، وہ خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، سارے لوگوں کو اپنی طرف اس نے متوجہ کر لیا ہے، آپ اس کو یہاں سے بھگائیے۔ بایزید نے فرمایا بھگانا ہمارا کام نہیں ہے، اسے اپنا بنانا ہمارا کام ہے نا، بھگانا ہمارا کام نہیں ہے، اسے اپنا بنانا ہمارا کام ہے۔ دوستو آؤ، بایزید بسطامی نے فرمایا اس کا گھر کدھر ہے؟ کہا حضور فلانے علاقے میں وہ رہتی ہے۔ لوگ لے کے گئے بایزید کو، اور دوستو پورا دن وہ سوتی تھی اور رات بھر اپنا منہ وہ کالا کراتی تھی۔ بایزید بسطامی جب اس کے دروازے پہ پہنچے تو اس کی خادمہ آئی، دروازے جب نوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بایزید نے پوچھا وہ عورت کہاں ہے جو لوگوں کو گناہوں کی دعوت دیتی ہے؟ کہا وہ سو رہی ہے۔ بایزید نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بایزید بسطامی نے اپنا مصلی اس کے دروازے پر بچھا دیا، نماز پڑھتے، نماز کا وقت ہوتا، اور اگر نماز کا فرض وقت نہیں ہوتا تو بایزید بسطامی اس کے دروازے پر مصلی بچھائے نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ شام ہو گئی، رات ہو گئی، اتنے میں دروازہ کھلا، اس نے پوچھا اپنی خادمہ سے کہ یہ بتاؤ کوئی گاہک آیا ہے؟ کہا ہاں آج ایک گاہک آیا ہے، لیکن گاہک بڑا عجیب و غریب ہے، آج اس کے سر پہ عمامہ ہے، آج اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، ایسا گاہک تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، آج عجیب و غریب گاہک آیا ہوا ہے۔ اور جب سے وہ دروازے پہ آیا ہے نا تو جتنے تیرے گاہک ہیں وہ اس مولوی کو دیکھتے ہیں بھاگ جاتے ہیں دور سے کہ کل اگر ہمارا تعویذ کے لیے کام پڑے گا تو یہ مولوی کہے گا ہاں کل رات کو اس سے منہ کالا کیا، آج میرے پاس آئے ہو تعویذ لینے کے لیے، تو لوگ دیکھتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں بھاگ جاتے ہیں۔ کہا چاہتا کیا ہے؟ کہا آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کہا ہو سکتا ہے ہمارا حسن اس تک پہنچا ہو اور ہمارے حسن کا دیدار کرنے کے لیے، ہمارے چہرے کو دیکھنے کے لیے وہ بھی آ چکا ہو، وہ بھی ہماری نظر کا مشتاق ہو، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ وہ عورت دروازہ کھول کے بایزید بسطامی کے پاس آ گئی۔ بایزید نے فرمایا بی بی کتنے پیسے لیتی ہے ایک رات کے؟ وہ کہنے لگی کہ بابا جی یا عالم صاحب یا مولوی صاحب میں اتنے پیسے لیتی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے پوری رات کے کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ کہا پوری رات کے اتنے پیسے ہوتے ہیں۔ بایزید نے فرمایا دیکھ ہم تجھے پیسے دیں گے پوری رات کے، لیکن کام لیں گے تجھ سے صرف 5-10 منٹ کا، اس سے زیادہ کا کام نہیں لیں گے۔ کہا اچھا پوری رات کے پیسے، کام صرف 10 منٹ کا؟ کہا ہاں۔ بایزید بسطامی نے اپنی جتنا وہ مانگتی تھی اسے دے دیے، اب اس کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ کہا دیکھ آج کی رات ہم نے تجھے خرید لیا۔ کہا ہاں۔ اب جو ہم چاہیں گے وہ کرے گی؟ کہا جو آپ چاہو گے وہی کروں گی۔ بایزید بسطامی نے فرمایا جا سامنے نلکا لگا ہوا ہے نا، نلکے کے پاس بیٹھ کے میرے پاس وضو کر کے آ۔ وہ اس نے وضو کیا اور آئی۔ بایزید بسطامی اپنے ساتھ 2 مصلے لائے تھے، بایزید بسطامی نے ایک مصلہ اس طرف بچھا دیا، ایک مصلہ اس طرف بچھا دیا۔ بایزید نے فرمایا اس مصلے پہ بیٹھ جا، وہ بیٹھ گئی۔ بایزید بھی بیٹھ گئے ہاتھ میں تسبیح لے کے۔ وہ طوائفہ کہنے لگی اب یہ بتائیے مجھے کرنا کیا ہے؟
बायजीद ने फरमाया तुझे नफिल पढ़ना आती है? कहां आती है? बायजीद ने फरमाया बस 2 रकत नमाज नफिल पढ़ ले, 2 रकत, मैं चला जाऊंगा, उसके बाद सिर्फ 2 रकत तू पढ़ ले। मोहतरम हजरात, अब वो औरत 2 रकत पढ़ने के लिए खड़ी हुई, अल्लाह अकबर कह के उसने नीयत मानी और जनाब क़िरात मुकम्मल की, रुकू में गई। जैसे ही वो सजदे में गई, बायजीद ने अपने दोनों हाथों को दुआ के लिए उठा दिया। अरे अल्लाह, यहां तक लाना बायजीद का काम था, अब यहां से इसे मुकाम पर पहुंचाना अब तेरा काम है। मौला मैं लेके आ गया हूं और मुझे इसके दरवाजे पर बेशुमार लोगों ने देखा है। अगर आज तूने मेरी दुआ को कबूल नहीं किया मौला, तो कल सब कहेंगे कि ये मौलवी तो उसके पास जाता था, ये भी तो उसके दरवाजे पर था। मौला मेरा मजाक उड़ेगा, मेरा नहीं तेरे दीन का मजाक उड़ेगा, मोहम्मद अरबी का मजाक उड़ेगा। ऐ मौला मेरी दुआ को कबूल कर ले मौला, यहां तक लाना मेरा काम था, अब यहां से इसे मुकाम अता करना तेरा काम है। अगर ये फिर भी फासिका रही, अगर ये फिर भी फाजिरा रही, अगर ये फिर भी गुनाहगार रही, तो लोग कहेंगे कि ये देखो ये मुस्तफा का गुलाम बनता है, ये लोगों की तकदीर नहीं पलट सका। मौला लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मेरा हंसेंगे। बायजीद बुस्तामी ने दुआ की, दुआ के बाद हाथ अपने चेहरे पर फेरे। उस औरत ने जब सलाम फेरा तो लोग कहते हैं खुदा की कसम वो अल्लाह की आबिदा बन चुकी थी, वो जाहिदा बन चुकी थी। 10 मिनट में सारी उसकी दुनिया तब्दील की। बायजीद बुस्तामी अपने घर चले गए। अब जब दूसरे दिन उसके यार आए ना, क्या हो हम तुझे आज पैसा देंगे, सुनाए कि कल फलाना मौलवी आया था, तुझे इतने दिए थे, हम तुझे डबल देंगे। वो कहने लगी बाबा मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि जिन आंखों ने बुस्ताम में बैठे बैठे मदीने वाले मुस्तफा के हुस्न का दीदार कर लिया हो, अब उसे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए ना, कोई चीज नहीं चाहिए। लोगों देखो, बायजीद बुस्तामी ने उसकी तकदीर को पलट के रख दिया। यह है कद अफलह मन तज़क्का वज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला। तो मालूम यह हुआ कि अगर किसी अहले नजर की नजर पड़ जाए तो दिल की दुनिया बदल जाया करती है, दिल की दुनिया जो है वो बदल जाया करती है। आखिरी वाकया सुनाता हो और गुफ्तगू मैं खत्म कर देता हूं। अली शाह साहब की एक किताब का मैं मुताला कर रहा था जो आपकी सीरत पे लिखी गई, और मुझे एक जगह सिर्फ हवाला मिला था, लेकिन वो किताब नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से वो किताब मुझे एक जगह से मिली। उस किताब का नाम है महर मुनीर, सफा नंबर उसका 112-113। लिखने वाले हैं फैज अहमद फैज साहब, और किसकी इजाजत से लिखी? पीर गुलाम मोजुद्दीन साहब की इजाजत से ये किताब लिखी गई। सफा नंबर 112-113। पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं, कित्थे मेहर अली, कित्थे तेरी सना, ये गुस्ताख अखियां, कित्थे जा लड़ियां। अब कहते हैं कि तो मेरे साथ एक आदमी हो लिया, एक बुजुर्ग था, और वो वाकियात कोनिया की खबरें दिया करता था, यानी आइंदा आने वाले वाकियात की। मेरे साथ एक बुजुर्ग था, वो वाकियात कोनिया की खबरें दिया करता था। पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं कि डेरा गाजी खान से हम लोग निकले और गाजी घाट से हम लोग पानी के जहाज में सवार हुए। कालीमन उस दौर में पानी के जहाज चलते थे या कश्ती वगैरह चलती थी। पानी के जहाज चलते थे तो हम पानी के जहाज में सवार हो गए और दरिया सिंध हमने उबूर करना शुरू किया। पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं वो आदमी मेरे बराबर में बैठा था, तवज्जो रखिएगा, कहते वो आदमी मेरे बराबर में बैठा हुआ था। अब कहते हैं मैंने क्या देखा कि दूर दरिया सिंध में एक औरत दरिया सिंध को उबूर कर रही है और वो मश्क पर बैठी हुई है और दूध का बर्तन उसने अपने सर पे रखा हुआ है और वो दरिया में तैर रही है। तो मैं सोचने लगा यार ये कितनी बेहतरीन औरत है, कितनी मजबूत औरत है। कहते हैं जब मैंने उसकी तरफ ध्यान किया ना तो वो बाबा तालियां बजाने लग गया, तार टूट गई, तार टूट गई, तार टूट गई। मैंने उससे कहा भाई तेरे को क्या हो गया? तू कहता है तार टूट गई। कहा हाँ सुनो मेहर अली, पहले तुम्हारी तवज्जो अल्लाह की तरफ थी, अब अल्लाह की तरफ से हट के इस औरत की तरफ लग गई, तो जो तार थी वो टूट चुकी है। कहा अच्छा ये बात है। अब सुनिए तवज्जो के साथ, बड़ी दिलचस्प बात है। वो बुजुर्ग कहने लगा कि पीर मेहर अली जब हम जहाज से उतरेंगे ना तो सुनो तुम तांगे में सफर करोगे और मैं पैदल सफर करूंगा। कहा क्यों? मेरे पास पैसे हैं। कहा पैसे तो मेरे पास भी हैं, लेकिन अल्लाह की मर्जी ही यही है, क्योंकि तुम अल्लाह के प्यारे हो,
اللہ تمہیں تانگے میں سفر کروائے گا، مجھ سے پیدل سفر کروائے گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا یار اس کے اس مکاشفے کو مجھے توڑنا ہے۔ یہ جو آئندہ کی خبریں دیتا ہے نا، کہیں یہ جھوٹا تو نہیں ہے، مجھے اس کو توڑنا ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے کہا دیکھ، جیسے ہی ہم لوگ جہاز سے اترے تو تو میرے ساتھ آ کے ٹانگے میں بیٹھ جانا، میرے ساتھ آ کے بیٹھ جانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں ہم لوگ جہاز سے اترے، ٹانگے آ کے کھڑے ہوئے، جیسے ہی میں ٹانگے میں آ کے بیٹھا میں نے اس سے کہا آ میرے پاس آ کے بیٹھ جا۔ فرماتے فوراً ہی دوسرا آدمی میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اچھا پیچھے آ جا۔ کہا جیسی پیچھے آیا دو آدمی اور آ گئے۔ میں نے کہا پیچھے ٹانگے میں بیٹھ جا۔ کہا جب پیچھے گیا وہ بھی بھر چکا تھا، پیچھے جا وہ بھی بھر چکا تھا، پیچھے جا وہ بھی بھر چکا تھا۔ فرماتے اس وقت کوتوال بھی آ چکا تھا اور زیادہ سواریاں بٹھانا جو ہے وہ ممنوع ہو چکا تھا۔ تو اب وہ پیدل چلنے لگا، میں ٹانگے میں بیٹھ کے سفر کرنے لگا۔ مجھ سے کہنے لگا دیکھا مہر علی، میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ تو ٹانگے میں سفر کرے گا، میں پیدل سفر کروں گا، کیونکہ تو اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی مرضی یہی ہے۔ کہا اچھا اب کیا ہوگا؟ کہا سنو مہر علی، اب ہم ریل گاڑی میں انشاءاللہ ایک ساتھ سفر کریں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے کہ فرماتے ہیں کہ پھر میں سوچنے لگ گیا مجھے اس کو توڑنا ہے، اس نے جو کہا ہے نا ریل گاڑی میں سفر کریں گے، ابھی اس بات کو توڑنا ہے۔ فرماتے میں لگ گیا، جب میں ریل گاڑی میں جا کے بیٹھا وہ نہیں تھا۔ ریل گاڑی چلی، میں بہت خوش ہوا، اس کا مکاشفہ جو ہے غلط ہو گیا۔ فرماتے تھوڑی سی ریل گاڑی چلی پھر رک گئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا انجن میں خرابی ہو چکی ہے۔ فرماتے 2 گھنٹے تک ریل گاڑی اسٹیشن پہ کھڑی رہی، 2 گھنٹے تک۔ جیسے ہی وہ بزرگ آ کر کے بیٹھا ریل گاڑی چلنا شروع ہو گئی۔ تو بزرگ مجھ سے کہنے لگا دیکھا مہر علی، ہم نے کہا تھا نا ریل گاڑی میں ایک ساتھ سفر کریں گے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے یہ بتا تجھے یہ مقام ملا کیسے؟ یہ تیرے رزق کی برکت تو نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا واقعی رزق کی برکت نہیں ہے۔ اب وہ اپنا واقعہ سناتا ہے۔ وہ کہنے لگا ہوا یہ کہ میں پہلے پولیس میں تھا، توجہ رکھیے گا، میں پہلے پولیس میں تھا، ایک مجرم کو میں نے پکڑا، میرے ساتھ ایک اور کانسٹیبل بھی تھا، ہم اسے حوالات کی طرف لے جا رہے تھے۔ تو ہم مجرم کو لے کے قبرستان سے گزرے تو وہ مجرم قبرستان میں ایک ٹوٹی پھوٹی قبر کے پاس ٹھہر گیا، ادھر ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے لگ گئی، اے اللہ اس بزرگ کے وسیلے سے مجھے کامیاب کر دے، میں غلط پکڑا گیا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا بھائی جیسے قبر کی حالت ہے ویسی مردے کی حالت بھی ہوگی، کہ قبر بھی ٹوٹی ہوئی ہے، وہ مردہ بھی جو ہے گل سڑ گیا ہوگا۔ تو کہنے لگا کہ میں جب رات گیا اور جب میں گھر آ کر کے سویا تو ایک بزرگ میرے پاس آئے خواب میں اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے حضور غوث اعظم کے دربار میں لا کے کھڑا کر دیا، ہاتھ پکڑا غوث اعظم کے دربار میں لا کے کھڑا کر دیا، کہا حضور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اسے دعا دیجئے۔ حضور غوث اعظم نے قبول فرمایا، سینے سے لگایا، مجھے دعا دی۔ جب غوث اعظم نے دعا دی تو وہ بزرگ کہنے لگ گئے بابا ہماری قبر اگرچہ ٹوٹی پھوٹی تھی لیکن ہم نے تیرا کام تو بنا دیا نا، ہماری قبر تو اگرچہ ٹوٹی پھوٹی ہے لیکن ہم نے تیرا کام تو بنا دیا۔ وہ کہنے لگا واقعی جب میں صبح اٹھا تو میرا یہ مقام تھا کہ میں آگے آنے والے حالات کی خبر پہلے ہی دے دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔